بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اپنے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں جو اپنے ماتحت سمجھے جاتے ہیں ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا، فرائض و واجبات کی ادائیگی کی تاکید کرنا اور گناہوں سے اجتناب کی تاکید کرنا، یہ بھی انسان کے ذمہ فرض ہے۔ یہ بیان کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا ہے اور اس میں کچھ آیتیں نقل کی ہیں اور کچھ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی یہ در حقیقت اس باب کا بنیادی عنوان سمجھنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو خطاب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں جا بجا یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں مسلمانوں کو خطاب کرنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ جگہ جگہ آئے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا پیارا عنوان ہے خطاب کا جو اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کرتے ہوئے ایک ساتھ استعمال فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے ایمان والو، یہ کہہ کر ہمیں آپ کو خطاب کرتے ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ اس میں بڑا پیار ہے، اس عنوان میں، خطاب کے اس طریقے میں پیار یوں ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو مخاطب کیا جائے اس کا نام لے کر کہ اے فلانے، نام لے کر پکارا جائے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو خطاب کیا جائے اس رشتے کا حوالہ دے کر جو بولنے والے کا اس سے قائم ہے۔ فرض کرو کہ ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کا نام لے کر پکارے بیٹے کا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے کہ بیٹا کہہ کر پکارے۔ تو ظاہر ہے کہ بیٹا کہہ کر پکارنے میں جو پیار ہے، جو شفقت ہے، جو محبت ہے، اور سننے والے کے لیے اس میں جو لطف ہے، وہ نام لے کر پکارنے میں وہ مزہ نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی قدس اللہ علیہ، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث فقیہ، ہم نے تو ان کو اس وقت دیکھا جبکہ پاکستان ہندوستان میں تو کیا شاید دنیا بھر میں ان کا کوئی ثانی نہ ہو، علم کے اعتبار سے، علم و فضل کے اعتبار سے، تو یعنی ساری دنیا میں ان کے علم و فضل کا لوہا مانا جاتا تھا۔ سب لوگ کوئی ان کو شیخ الاسلام کہہ کر خطاب کرتا تھا، کوئی علامہ کہہ کر خطاب کرتا تھا، کوئی کسی عنوان سے خطاب کرتا تھا، بڑے تعظیمی القاب ان کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھ کر بڑا اچنبھا ہوتا تھا کہ جب وہ ہمارے گھر تشریف لاتے تو ہماری دادی اس وقت باقاعدہ حیات تھی، اور وہ دادی صاحبہ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رشتے میں ممانی لگی۔ تو وہ جب ہمارے گھر تشریف لاتے تو وہ ہماری دادی صاحبہ ان کو بیٹا کہہ کر پکارتی تھی، علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو دعا دیا بیٹا جیتے رہو۔ یہ جملہ جب ان سے سننے میں آتا تھا علامہ کے لیے، اتنا بڑا علامہ جس کو ساری دنیا کو شیخ الاسلام کہہ رہی ہے، وہ علامہ کہہ رہی ہے، تو ہمیں بڑا چنبا لگتا تھا۔ لیکن علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مفتی صاحب کے گھر میں، یعنی ہمارے والد ماجد کے گھر میں آنے میں میرے دو داعیے ہوتے ہیں، ایک داعیہ ہوتا ہے مفتی صاحب سے ملنا، اور دوسرا داعیہ ہوتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر مجھے بیٹا کہنے والا کوئی اور نہیں سوائے ان خاتون کے جو بیٹا کہہ کر پکارتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا کا لفظ سننے کے لیے آتا ہوں یہاں پر، اس میں جو لطف آتا ہے اور اس میں جو پیار معلوم ہوتا ہے وہ مجھے دنیا کا کہیں اور معلوم نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کی قدر اس شخص کو ہوتی ہے جو اس کہنے والے کے جذبے سے آشنا ہو، اس کو قدر ہوتی ہے کہ بیٹا کہہ کر جو مجھے پکار رہا ہے تو کتنی بڑی نعمت۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان یہ لفظ سننے کو ترس جاتا ہے، تو یہ انداز خطاب کہ کوئی باپ یا کوئی بڑا بیٹا کہہ کر پکارے، یہ بڑی پیاری ادا ہے، بہت ہی مشفقانہ ادا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، نام لینے کے بجائے اس رشتے کا حوالہ دیتے ہیں جو ہر صاحب ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی باپ بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے، اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تعالیٰ خطاب۔ تو یہ خطاب اس لیے ہے کہ جیسے کوئی بیٹا کہہ کر پکارے تو آگے جو بات کہتا ہے وہ شفقت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، محبت سے بھری ہوئی، خیر خواہی سے۔
تو اس اندازے خطاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں آپ کو خطاب، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ کیسی آگ سے بچاؤ؟ آگے اس کی آگ کی صفت بیان کروائی کہ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ ایسی ہے کہ اس کا ایندھن لکڑیاں نہیں، کوئلے نہیں، بلکہ اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور ایسی آگ کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے فرشتے متعین ہیں جو بڑے غلیظ، تند خو اور شداد، سخت مزاج، اور ایسے ہیں کہ لا یعصون اللہ فیما امرهم، اللہ تعالیٰ ان کو جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا۔ ایسی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر بیٹھ جاؤ آگ سے، مطمئن ہو جاؤ کہ بس میرا کام ہو گیا، نہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ضروری۔ آج یہ منظر بکثرت نظر آتا ہے کہ آدمی اپنی ذات میں بظاہر بڑا متدین ہے، دیندار ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، صف اول میں حاضر ہو رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور جتنے اوامر و نواہی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن گھر جا کر دیکھو، اولاد کو دیکھو، بیوی کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، تو ان میں زمین و آسمان کا فرق، یہ کہیں جا رہا ہے وہ کہیں جا رہا ہے، یہ اس کا رخ مشرق پر ہے، ان کا رخ مغرب پر ہے، نہ ان میں نماز کی فکر، نہ ان میں فرائض دینیہ کو بجا لانے کا احساس، نہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی، ایک گناہوں کے سیلاب میں بہ رہی ہے اولاد بھی، بیوی بھی، بچے بھی، اور یہ صاحب مطمئن ہے کہ میں تو آ کر نماز پڑھتا ہوں صف اول میں اور جماعت سے مسجد میں حاضر ہونے کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو خوب سمجھ لیجیے کہ جب تک اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر نہ ہو اس وقت تک خود انسان کی اپنی نجات نہیں ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب میں تو اپنے عمل کا مالک تھا اور اولاد کو دوسری طرف جا رہی تھی تو میں کیا کروں، ان کو بچانا بھی تمہارے اپنے فرائض میں شامل تھا، اس میں کوتاہی کی تو مواخذہ ہوگا۔ اللہ، اور عجیب لفظ استعمال کیا قرآن نے بھی یہاں پر، فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ آگ۔ اس میں ایک عجیب اشارہ فرما دیا ایک شبہ کے جواب کی طرف جو عام طور سے دلوں میں پیدا ہو۔ آج جب لوگوں سے کہا جائے کہ بھئی اپنی اولاد کو بھی کچھ دین کی تعلیم دو، کچھ دین کی باتیں سکھاؤ، دین کی طرف لاؤ، گناہوں سے بچانے کی فکر کرو، تو ایک جواب کثرت سے سننے میں آتا ہے، وہ یہ کہ صاحب ہمیں تو بڑی کوشش کی، کیا کریں، ماحول اتنا خراب ہے، معاشرہ اتنا خراب ہے، بہت سمجھایا لیکن مانتے نہیں، جا رہے ہیں دوسرے راستے، ہمیں تو بہت کوشش کر لی اور ان کو سمجھایا بھی، بجھایا بھی، سبھی کچھ کیا، لیکن کیا کریں کہ زمانے کی خرابی سے متاثر ہو کر وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیے ہوئے جا رہے ہیں، تو ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، عمل ہمارے ساتھ ہے، کیا کریں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی آخر کافر رہا، نوح علیہ السلام اس کو آگ سے نہ بچا سکے، تو ہم نے بھی بہت کوشش کی لیکن نہیں مانتے، اب کیا کریں۔ یہ جواب اکثر سننے میں آتا ہے۔ قرآن نے یہ آگ کا لفظ استعمال کر کے اس شبہ کا جواب دیا۔ شبہ کا جواب یہ دیا کہ یہ بات ویسے اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہ اگر باپ نے، ماں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے ان کو بے دینی سے بچانے کی، تو انشاءاللہ پھر ماں باپ بری ذمہ ہو جائیں گے، اولاد کا گناہ اولاد پر پڑے گا، اصولی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھو کہ کس حد تک بچانے کی کوشش کی ہے، کوشش کس درجے کی۔ یہ آگ کا لفظ استعمال کر کے قرآن کریم نے اشارہ کر دیا کہ ماں باپ کو گناہوں سے، اپنی اولاد کو گناہوں سے اس طرح بچانا چاہیے جیسے کہ آگ سے، فرض کرو کہ ایک آگ سلگ رہی ہے، بہت بڑی خطرناک آگ جس کے بارے میں یقین ہے کہ اگر کوئی اس میں داخل ہو گیا تو زندہ نہیں بچے گا، اور تمہارا بچہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، نادان بچہ یہ سمجھ کر کہ یہ بڑی خوش منظر چیز ہے، خوبصورت چیز ہے، اس خوبصورت چیز کو خوبصورت سمجھ کر آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو بتاؤ کیا کرو؟ کیا یہ اس پر اتفاق کرو گے تو وہیں سے دور سے بیٹھے بیٹھے کہتے رہو کہ بیٹا نا مت جانا،
یہ آگ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اس میں داخل ہوگے تو جل جاؤ گے، مر جاؤ۔ کیا صرف زبانی کہنے پر اکتفا کرے گا کوئی باپ کوئی ماں کہ دور سے بیٹھ کے سمجھا دیا کہہ دیا وہ ہمیں تو، اس کے باوجود اگر داخل ہو گیا تو کیا یہ کہہ کر فارغ ہو جائے گا کہ میں تو اپنا فرض ادا کر دیا تھا، سمجھا دیا تھا، کہہ دیا تھا زبان سے، نہیں مانا تو میں کیا کروں، آگ میں خود ہی کود۔ کوئی ماں باپ ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ اگر واقعی ماں ہے واقعی باپ ہے تو اس کی نیند حرام ہو جائے گی، اس کی زندگی حرام ہو جائے گی۔ اس کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر جب تک آگے بڑھ کر اس کو گود میں اٹھا کر وہاں سے نہیں لے آئے گا اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا۔ اس واسطے صرف زبانی سمجھانے پر، زبانی پیمائش پر اکتفا نہیں کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم ایک چھوٹی سی آگ جو دنیا کی آگ ہے اس سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو کیا زبانی جمع خرچ پر اکتفا نہیں کرتے تو وہ جہنم کی آگ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں، جس کا یہاں پر تصور نہیں کیا جا سکتا، اس سے بچانے کے لیے کیا یہ کافی سمجھتے ہو کہ میں نے زبانی جمع خرچ کر لیا، زبانی طور پر سمجھا دیا بس کافی؟ تو یہ سمجھنا کہ صاحب ہم نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، یہ بات آسانی سے کہنے کی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو مثال دی جاتی ہے کہ ان کا بیٹا کافر رہا، وہ آگ سے نہیں بچا سکے، تو اس وقت نہیں بچا سکے جبکہ تقریباً 900 سال لگاتار کوشش اس کو راہ راست پر لانے نہیں آیا، اس کے بعد تو انشاءاللہ ان کے اوپر کوئی مطالبہ نہیں۔ لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ کہا اور پھر کھڑے ہو کے بیٹھے، کوئی ہمیں تو کہتے۔ تو بھائی گناہوں سے بھی اسی طرح بچاؤ جیسے کہ آگ، حقیقی آگ سے بچاتے ہو۔ اگر ویسے نہیں بچا رہے تو فریضہ ادا نہیں ہو۔ اس طرح آج تو منظر یہ نظر آتا ہے کہ اور ہر چیز کی فکر ہے اولاد کے بارے میں، یہ بھی فکر ہے کہ اس کی تعلیم اچھی ہو، یہ بھی فکر ہے کہ اس کا کیریئر اچھا بنے، یہ بھی فکر ہے کہ اس کا معاشرے میں مقام اچھا ہو، یہ بھی فکر ہے کہ اس کو کھانے اور پینے کا اور پہننے کا انتظام اس کا ہو جائے، لیکن دین کی فکر۔ ہمارے جاننے والے تھے ایک مرتبہ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار تہجد گزار، تو وہ دن کہنے لگے اپنے ایک لڑکے کے بارے میں، لڑکے کو نے کہیں اپنا جدید انگریزی تعلیم حاصل کی، اس میں ذرا کچھ تھوڑا بہت ملازمت اچھی کوئی مل گئی، کیا ہو گیا، تو بڑے خوشی کے ساتھ سنا رہے تھے کہ بھائی ماشاء اللہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ اتنا پڑھ لکھ گیا اور اتنا اس کو ایسی ملازمت مل گئی، بڑا معاشرے میں اس کا مقام بن گیا، ذرا بے دین تو ہو گیا، ذرا تھوڑا سا بے دین تو ہو گیا، لیکن یہ کہ کیریئر بڑا شاندار بنا۔ اب یہ کہ ذرا سا اس کو اس طرح ذکر کیا کہ ذرا سا بے دین تو ہو گیا لیکن کیریئر بڑا شاندار بنا، تو معلوم ہوا کہ بے دین ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ذرا سی معمولی سی یہ گڑبڑ تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن خود بڑے دیندار اور بڑے تہجد گزار۔ وہ ہمارے والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہ انتقال ہو گیا، تو کسی ڈاکٹر کو بلا کے لائے تو بھائی ذرا معائنہ کرو اس کا کیا بیماری ہے، کیا ہے، یہ کچھ ہل جل نہیں رہا، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد فرمایا کہ بھائی یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سب چیز ٹھیک ہے، بس ذرا سی جان نکل گئی ہے، تو اور سب ٹھیک ہے، ذرا سی جان نکل گئی۔ تو بالکل اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ اور تو بڑا شاندار کیریئر بنا لیا، ذرا سا بے دین ہو گیا۔ تو بے دین ہو جانا گویا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے کوئی بڑا نقص پیدا ہوتا ہو، لیکن کیریئر بڑا شاندار بنا۔ یہ فکر پیدا ہو گئی کہ اور ہر چیز کی فکر ہے، دین کی طرف توجہ نہیں۔ بھائی اگر یہ دین اتنی ہی ناقابل توجہ بات تھی تو آپ نے کیوں تکلیف فرمائی یہ سب تہجد گزاری کی اور نمازیں پڑھنے کی اور جماعت کرنے کی اور مسجدوں میں جانے کی؟ اگر یہ ایسی ناقابل توجہ بات تھی آپ بھی اپنا کیریئر بنا لیا ہوتا آپ نے۔ تو شروع سے اس بات کی فکر نہیں کہ بچے کو دین کی تعلیم، بچے پیدا ہوتے ہی اس کو بھیج دیا کہیں ایسی نرسری میں کہ جہاں اور سب کچھ سکھایا جا رہا ہے کتا بلی، لیکن اللہ کا نام نہیں، دین کا ذکر نہیں۔ اب اس وقت وہ نسل آ گئی ہے ہمارے سامنے جو پچھلے 40 سال کے دوران وہ نسل آ کر اس نے زمام اقتدار سنبھال لی اور زندگی کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی جو اپنا اسکول کالج کی طرف اس نے رخ کیا اور قرآن ناظرہ بھی پڑھنے کو یہ اہلیت موجود نہیں، ناظرہ بھی پڑھ نہیں سکتے، نماز صحیح نہیں آتی، ایسی نسل پیدا ہو کر اس نے کام سنبھال لیا۔ اگر اس وقت جائزہ لے کر دیکھا جائے پورے معاشرے کا تو شاید
اکثریت ایسے لوگوں کی میں جو قرآن نہیں پڑھتے، جن کو نماز پوری طریقے سے صحیح نہیں آتی. یہ کیوں؟ اس واسطے کہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی فکر یہ ہے کہ کتنے کا کہاں کس انگلش میڈیم اسکول میں اس کو داخل کیا جائے، اور قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم کی طرف دھیان نہیں، فکر نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے، دیکھو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سنت ہے حدیث میں بیان کرنا کہ جو شخص کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتا ہے. یہ حدیث کا مضمون ہے. ایک شخص نے ایک مخلوق کو راضی کرنے کے لیے گناہ کیا، اللہ کو ناراض کیا گناہ کر، تاکہ یہ مخلوق راضی ہو جائے. کر تو رہا ہے اس کام کے لیے کہ یہ مخلوق راضی ہو جائے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں. یہ حدیث کا مضمون کر کے دیکھو. تو یہاں ابھی صورتحال کیا ہے کہ اپنی اولاد کو، بچوں کو راضی کرنے کی خاطر کہ ان کا کیریئر اچھا بن جائے، ان کی آمدنی اچھی ہو جائے، ان کا معاشرے میں ایک مقام بن جائے، اس کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، دین نہ سکھایا، قرآن نہ سکھایا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ یہی مخلوق جس کو راضی کرنے کی فکر تھی، یہی باپ اور ماں کے سر پر سوار ہو کر اور اس کے اوپر مسلط ہو گئے. دیکھ لو معاشرے کے اندر، دیکھ لو کہ اولاد جو ہے وہ کس طرح ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، کس طرح ماں باپ کے لیے بعض اوقات عذاب بنی ہوئی، اس لیے تاکہ ان کو اچھا کھانا پینا میسر آ جائے، اچھی ملازمت مل جائے، اس کے لیے بھیج دیا بے دینی کے ماحول میں، آزاد چھوڑ دیا بے دینی کے ماحول میں. اب جب وہ بے دینی کے ماحول میں پلا بڑھا تو اس ماحول کے اندر تو ماں باپ کی عزت عظمت کا کوئی کھانا نہیں، ماں باپ کے حکم کی اطاعت کا بھی کوئی کھانا نہیں. تو وہ کل کو اپنی مرضی سے اپنی خواہشات نفس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور ماں باپ بیٹھے رو رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو اس کام کے لیے پڑھایا تھا، یہ اس نے جا کے نہیں کر. ارے بھائی تم نے چلایا اس کو اس راستے پر جو تمہارے سرجوں پر مسلط. وہ تو جس قسم کی تعلیم دلوا رہے ہو اور جس راستے پر لے جا رہے ہو، وہ تو وہ اس معاشرے کی تعلیم ہے، اور اس معاشرے کی تہذیب ہے جس میں جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو بوڑھے خانے میں داخل کر دیا جاتا ہے، اولڈ ایج ہاؤسز. کہ اب بوڑھا ہو گیا تو اب اس بوڑھے سے ہو کر اب وہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں، وہ وہاں رکھا جائے گا. اور صاحبزادے کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ ماں باپ کس حال میں ہیں اور کس چیز کی ان کو ضرورت ہے. وہاں تو سنا ہی تھا یہ ہم نے بہت مغربی ملکوں کے بارے میں کہ اولڈ ایج ہوم جس میں باپ پڑا ہوا ہے بوڑھا، تو وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا، تو اولڈ ایج ہوم کے آدمی نے، مینیجر نے صاحبزادے کو فون کیا کہ جناب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. تو اطلاع دی تو انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس ہے انتقال ہو گیا، تو برائے کرم ان کی تدفین کا انتظام کر دیا، بل مجھے بھیج دی، میں ادائیگی کر دوں بل. تو یہ تو وہاں کا بات سنی تھی. ابھی مجھ سے کچھ دنوں پہلے کسی صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں کراچی میں بھی ایک قائم ہو گیا ہے اولڈ ایج ہوم، اور وہاں پر بوڑھوں کے اس کا انتظام ہے. اور اس کے اندر بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے کو اطلاع دی گئی، تو بیٹے صاحب جو ہے انہوں نے شروع میں کہا کہ میں آتا ہوں، لیکن بعد میں آنے سے معذرت کر دی کہ صاحب مجھے فلاں میٹنگ میں جانا ہے، فلاں کام ہے، اس واسطے میں نہیں آ سکوں گا، آپ ہی اس کا بندوبست بھی کر دیں. تو یہ ہے وہ اولاد جس کو تم نے راضی کرنے کی خاطر خدا کو ناراض کیا تو وہ تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی. یہ حدیث کا مضمون کہ جس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرو گے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو تمہارے اوپر مسلط ہے، وہ مسلط. اور ارے بھائی نہیں جائے گی تو جب تم نے شروع سے اس کو ایسے راستے پر ڈالا کہ جس کے اندر اس کا ذہن بدل جائے، اس کا خیال بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے، تو اس کا تو انجام یہی ہونا تھا. اندرون قار دریا تختہ بندم کر دئی، باز بھی گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار رہا. سمندر کے اندر تو تم نے مجھے ڈبو دیا، اس کے بعد کہتے ہو کہ دامن تر مت کر. تو پہلے تم اگر اس کو کچھ قرآن پڑھایا ہوتا، اس کو کچھ حدیث سکھائی ہوتی، وہ حدیث سکھائی ہوتی جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 چیزیں ہیں جو اس کے لیے کارآمد ہوتی ہیں. 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کارآمد. کیا کہ ایک علم اگر چھوڑ کر گیا جس سے کہ لوگ نفع اٹھا رہے ہیں تو اس کا عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے. کوئی آدمی کوئی تصنیف کر گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئی آدمی ہے وہ پڑھا رہا تھا کسی کو، اس کے شاگرد اس علم سے بہرہ ہو کر فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسروں کو پہنچا رہے ہیں، اس سے فائدہ پہنچے گا. کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا،
کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی اسپتال بنا دیا، کوئی شفاخانہ، کوئی کنواں، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ اور تیسرا ولد صالح یدعو لہ، ایسا نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کی آپ میں دعائیں کرے، تو وہ عمل اس کا جاری رہتا ہے۔ جب نیک اولاد چھوڑ کر جائے گا تو اس کا عمل دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا عمل جاری ہے، کیونکہ اولاد جتنا کچھ کر رہی ہے اس کی تربیت کے نتیجے میں وہ سب باپ کے نام اعمال میں لکھا۔ تو یہ اگر پڑھایا ہوتا اور یہ اگر سکھایا ہوتا تو یہ انجام نہ، لیکن کیونکہ اس راستے پر چلایا ہی نہیں، اس واسطے یہ انجام آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا۔ تو بھائی یہ اولاد کو دین کی طرف لانے کی فکر یہ اتنی ہی لازمی ہے جتنی کہ اپنی اصلاح کی۔ اس کو یہ سمجھنا کہ ہم نے اپنی زبان سے کہہ دیا، سمجھا دیا، یہ کافی نہیں، جب تک کہ اس کی فکر، اس کی طرف اسی طرح پیدا نہ ہو۔ جیسے میں نے مثال دی کہ آگ سے آگ نظر آ رہی ہے سامنے دہتی ہوئی، اس میں بچہ بڑھ رہا ہے، تو آپ کو چین نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کو اٹھا نہ لیں۔ اسی طرح ہے، اور سارا قرآن بھرا ہوا اس حکم کی تعلیم، جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ان سب کا واقعہ بیان کرتے ہوئے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یامر اہلہ بالصلاۃ والصلاۃ والزکاۃ وکان نہیں حضرت اسماعیل وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکات کا حکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب وفات ہونے لگی سارے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اولاد کو جمع، کوئی جمع کرتا ہے اس خیال سے کہ بیٹا میرے بعد تمہارا کیا ہوگا، کس طرح تم کماؤ گے، کس طرح کھاؤ گے، کیا تمہارے کھانے کمانے کا انتظام ہوگا۔ وہاں جمع اس لیے کر رہے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کیسے کرو، فکر ہے تو یہ فکر پیدا کرنے کی اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اور بات صرف اولاد اور اہل و عیالی کے، جتنے بھی ماتحت ہیں جن کے اوپر انسان مؤثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک افسر ہے کسی جگہ، اس کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو دین کے راستے پر لانے کے سلسلے میں کیا کام۔ ایک استاد ہے، اس کے ماتحت شاگرد پڑھتے ہیں، اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے شاگردوں کو براہ راست پر لانے کے سلسلے میں کیا کام۔ ایک مستاجر ہے، اس کے تحت بہت سے مزدور محنت مزدوری کرتے ہیں، اس سے سوال ہوگا، جیسا کہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، نگہبان ہے، اور اس سے سوال ہوگا اپنی رعیت کے۔ تو یہ آیت ہے جس سے اس باب کا آغاز کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ ایک بات اور حضرت والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی اسی آیت کے تحت۔ میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، تو ایسے کہا تو اس طرح جا رہا ہے جیسے کہ آگ سامنے نظر آ رہی ہے، جب آگ کوئی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے تو کہتا ہے نا انسان کہ بھائی آگ سے بچاؤ۔ کہا تو اس طرح جا رہا ہے جیسے کہ آگ سامنے نظر آ رہی ہے، حالانکہ ہمیں نظر تو آ نہیں رہی، اس وقت تو کوئی آگ کھڑکتی نظر آ رہی، تو لیکن کہا یوں جا رہا ہے جیسے کہ آگ سامنے موجود ہے۔ تو والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے، یہ بتانے کے لیے کہ در حقیقت یہ جتنے گناہ تمہیں نظر آ رہے ہیں، گناہ ہوتے ہوئے جتنے نظر آ رہے ہیں، یہ سب حقیقت میں آگ ہے، چاہے دیکھنے میں کتنے لذیذ معلوم ہو رہے ہو، خوش منظر معلوم ہو رہے ہو، لیکن حقیقت میں یہ آگ ہے، اور یہ دنیا جتنی ہے یہ ان گناہوں سے بھری ہوئی، یہ در حقیقت خود دنیا ان گناہوں سے جہنم ہوئے۔ ہم لوگوں کی در حقیقت حس، اللہ بچائے، گناہوں سے مانوس ہو کر حس مٹ گئی، اس واسطے گناہ کی ظلمت، گناہ کی آگ محسوس نہیں ہوتی، اس واسطے کہ حس مٹ گئی۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حس عطا فرماتے ہیں، ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں، تو ان کو یہ گناہ واقعتاً آگ کی شکل میں یا ظلمت کی شکل میں میں نے آپ حضرات کو پہلے سنایا تھا، مولانا محمد یعقوب صاحب نانوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی کے گھر کھانا کھانے چلا گیا، دعوت تھی، وہاں کھانا میں ایک لقمہ کھا لیا، لقمہ کھاتے ہی احساس ہوا کہ کچھ یہ گڑبڑ ہے، یعنی انصاف کی آمدنی یہ شاید حلال آمدنی نہیں، تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعتاً آمدنی حلال کی نہیں، تو وہ لقمہ جو حرام آمدنی کا تھا نادانستہ طور پر چلا گیا حلق کے اندر۔ تو فرماتے تھے کہ اگرچہ نادانستگی میں گیا تھا، بڑی توبہ کی، بڑا استغفار کیا،
لیکن 2 مہینے تک اپنے قلب میں ظلمت محسوس کرتا ہے. 2 ماہ تک اس حرام لقمے کی ظلمت مجھے محسوس ہوتی رہی اور 2 مہینے تک یہ بار بار دل چاہتا تھا تو فلاں گناہ کا ارتکاب کر لو، فلاں کا ارتکاب کر لو، فلاں کا ارتکاب کر لو. گناہ کے دائی یہ پیدا ہو اس ایک حرام کے لوگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے نفوس کو مجلہ مزکہ فرماتے ہیں ان کو ان گناہوں کی شدت کا احساس ہوتا ہے، ان گناہوں کی ظلمت کا احساس. ہم لوگ کیونکہ اللہ بچائے مانوس ہو گئے ان گناہ، اس واسطے نہیں پتا لگا. میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہم لوگ یہاں پر شہروں میں بجلی کے عادی ہو گئے، ہر وقت شہر جو ہے وہ بجلی کے کمکموں سے جگمگا رہا ہے. اب اگر بجلی چلی جائے، چند منٹ کو بھی چلی جائے تو بہت کھلتی ہے، اس واسطے کہ نگاہیں آتی ہیں بجلی کی روشنی اور بجلی کی راحت. وہ راحت جب چھن جاتی ہے تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، وہ ظلمت بڑی کھلتی ہے، بہت بری لگتی ہے. بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں جنہوں نے بیچاروں نے بجلی کی شکل ہی نہیں دیکھی، دیہات، وہاں ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے، کبھی بجلی کا کمکمے سلگتے ہی نہیں، جلتے ہی نہیں، تو وہاں تو دن رات ظلمت رہتی ہے. ان کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی اندھیرے کی، اس واسطے نہیں ہوتی کہ انہوں نے بجلی کے کمکموں کی روشنی دیکھی نہیں، اس واسطے تکلیف. اور جس نے دیکھی ہے اور اس سے چھن جاتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی. ہم خدا جانے کتنے گناہوں میں دن رات مبتلا رہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی ظلمتوں کے عادی ہو گئے اس واسطے اس کا احساس نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا نور عطا فرمائے، تقویٰ کا نور عطا فرمائے تو پتہ لگے کہ تو یہ گناہ حضرت فرماتے تھے کہ سارے گناہ در حقیقت یہ آگ ہی ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں. یہ الفاظ ہے. تو اکثر مفسرین نے یہ فرمایا کہ آگ کھانے کے معنی یہ ہے، یہ مجاز ہے، استعارہ ہے کہ آگ کھا رہے ہیں یعنی حرام چیز کھا رہے ہیں جس کا انجام بالآخر جہنم کی آگ کی شکل میں ان کے سامنے آئے. لیکن بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ مجاز وجاز کچھ نہیں ہے، استعارہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یعنی وہ جو حرام کا لقمہ کھا رہے ہیں وہ باقی آگ ہے، اس وقت بے حسی کی وجہ سے آگ معلوم نہیں ہو رہی، حقیقت میں آگ ہے. تو یہ جتنے گناہ ہیں چاروں طرف پھیلے ہوئے وہ حقیقت میں آگ ہیں، حقیقت میں انگارے ہیں دوزخ کے. ہمیں اپنی بے حسی سے نظر نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی آنکھیں چشمے بصیرت کھول دیتے ان کو ان کی حقیقت نظر آتی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صحیح مستند روایتوں میں ہے کہ وہ جس وقت میں کوئی آدمی وضو کر رہا ہوتا یا غسل کر رہا ہوتا تو اس کے بہتے ہوئے پانی میں گناہوں کی شکلیں دیکھ لیتے تھے کہ بہتے ہوئے پانی میں یہ فلاں گناہ بہتا ہوا جا رہا ہے، یہ فلاں گناہ بہتا ہوا جا رہا ہے، یہ فلاں گناہ. ایک بزرگ تھے وہ جب نکلتے باہر تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر نکلا کرتے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ہمیشہ جب بھی نکلتے ہیں تو کپڑا ڈال کے نکلتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ بھائی میں قادر نہیں کپڑا اٹھا کر باہر نکلنے کو. بھائی کیوں قادر نہیں؟ اس لیے قادر نہیں کہ جب باہر نکلتا ہوں تو کوئی انسان کی شکل نظر ہی نہیں آتی. کہیں کوئی کتا جا رہا ہے، کوئی خنزیر جا رہا ہے، کوئی بھیڑیا جا رہا ہے، کوئی گدھا جا رہا ہے، یہ انسانوں کی صورتیں ان کو نظر آتی ہیں. اس واسطے کہ گناہ جو ہیں وہ اس شکل میں متشکل ہو کر آ جاتے. تو ان گناہوں کی حالت اللہ بچائے وہ ہم لوگوں کے اوپر چونکہ اس کی حقیقت منکشف نہیں، اس واسطے ان کو لذت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، راحت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. حقیقت میں وہ گندگی ہے، حقیقت میں وہ نجاست ہے، حقیقت میں وہ آگ ہے، حقیقت میں وہ ظلم. تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ نہیں فرمایا جا رہا آگ دوزخ کی تو ہوگی، لیکن یہ جتنے اعمال ہیں یہ سب آگ. والد صاحب جملہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا جو بھری ہوئی ہے ان گناہوں کی آگ سے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کمرے کے اندر گیس بھر گئی ہو. یہ گیس بھر گئی کسی کمرے میں تو کیا ہے وہ آگ ہے. صرف دیا سلائی لگانے کی دیر ہے، ایک دیا سلائی دکھاؤ تو پورا کمرہ دہک جائے، آگ. اسی طرح یہ بدعمالیاں، یہ گناہ جتنے بھی معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں حقیقت میں یہ آگ ہیں. صرف ایک نفخہ سور کی کثرت کی دیر ہے کہ وہ ہوگا تو یہ سب دہک اٹھے گا. آگ یہ اعمال ہی درخت رفتار ہے. ان سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو. دوسری آیت اسی ذیل میں ذکر کیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو حکم دو نماز کا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی پابندی کرو اس نماز.
خود بھی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو. یہ قرآن کریم کی آیت. عجیب ترتیب رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر. بظاہر تو یوں لگتا ہے نا کہ پہلے خود قائم کرو نماز اور پھر دوسروں کو اپنے گھر والوں کو حکم دو, لیکن یہاں ترتیب الٹی ہے. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود پابندی کرو اس کی. یہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ تمہارا اولاد کو یا گھر والوں کو کسی بات کا حکم دینا اس وقت تک مؤثر نہیں ہوگا, فائدہ مند نہیں ہوگا, جب تک کہ تم ان سے زیادہ اس کی پابندی نہ. زبان سے تو کہہ دیا تم نے بھائی نماز پڑھو اور خود اہتمام ہے نہیں نماز, تو وہ کہنا بالکل بیکار جائے. لہذا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ پابندی خود کرو, ان کے لیے ایک مثال بن, ان کے لیے ایک نمونہ بن. یہ نہیں کہ زبان سے ان کو تو کہہ رہے اور خود مبتلا ہو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک بچے کو بلایا گود میں لینے کے لیے. بچہ آنے میں کچھ پسو پیش کر رہا تھا, تو اس نے بچے کو ترغیب دینے کے لیے کہا کہ آؤ بیٹا ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے. تو وہ آ گیا بچہ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے جو یہ کہا کہ کوئی چیز دیں گے تو واقعی دینے کی نیت تھی یا ویسے ہی دھوکہ دے رہے تھے بچے کو؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, میرے پاس ایک کھجور موجود تھی, اس کھجور کو دینے کی میری نیت. فرمایا کہ اگر نیت نہ ہوتی تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑا گناہ ہوتا, جھوٹ ہوتا, جھوٹا وعدہ کر رہے ہو اس بچے سے, اور ایک طرف سے جھوٹا وعدہ خود کر رہے ہو اور اس بچے کو بچپن سے یہ دل میں اس کے ڈال رہے ہو کہ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہوتی. اس کو یہ تربیت ملے تو پہلے خود عمل کر کے دیکھ دکھاؤ. تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اس میں اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ جو بھی حکم دو تو پہلے اس کے اوپر خود عمل کرو اور اس کی پابندی دوسروں سے زیادہ کرو. اور لفظ بھی استعمال فرمایا قرآن شریف نے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهِ, عجیب لفظ ہے. پابندی کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهِ. لفظی معنی اس کی یہ ہے کہ نماز کے اوپر صبر کرو. کیا معنی کہ نماز کی پابندی میں نفس پر کچھ مشقت ہوگی, تکلیف محسوس ہوگی, اور نفس جو ہے وہ اس طرف جانے سے رکے گا. تو اس مشقت پر صبر کرو, اس مشقت کے اوپر کو برداشت کرو, تحمل سے کام لو, تاکہ وہی صفت تمہاری اپنے اہل و عیال کی طرف منتقل ہو. اب آگے احادیث ذکر فرمائی ہیں, جن میں سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اخذ الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمرة من تمر الصدقہ فجعلها في فيه فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل ishad@digicom.net.pk. ان کھجوروں میں سے چھوٹے سے بچے تھے, ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ نے فوراً فرمایا کف کف. یہ اس زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا, یعنی جیسے تھو تھو کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں, اس چیز کو بچے کو بچانے کے لیے کہ یہ نکالو منہ سے, تو کف کف یعنی یہ نکالو, اس کو پھینک دو. اما عالم کا نالا ناخل الصدقہ, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم یعنی بنو ہاشم صدقے کا مال نہیں کھاتے. یہ حدیث کو لانے کا منشا یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, اور ایسے محبوب نواسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو گئے لڑکتے پڑکتے, تو آپ ممبر سے اتر کر اور ان کو گود میں لے کر اٹھا لیتے ہیں شفقت اور محبت کی حالت میں. اور ایسا بھی کئی مرتبہ ہوا بعض نمازوں میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, یہ کندھے پر سوار ہو گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ اسی حالت میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کندھے پر, اور جب سجدے میں جانے لگے تو آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر نیچے اتار دیا. تو اتنی محبت, اتنی شفقت. اور جب آ جاتے گود میں لیتے, اور کبھی کبھی یہ بھی فرماتے کہ مبخلتم مجبنتم, کہ یہ اولاد جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو بخیل بنا دیتی ہے اور بزدل بنا دیتی ہے. اولاد کی خاطر آدمی بعض اوقات بخیل بن جاتا ہے, بعض اوقات بزدل بن جاتا ہے. اتنی محبت, اتنی شفقت. لیکن ایک کھجور نادان بچے نے
نوعمر بچے نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ ایک کھجور بھی کھا جائے. پہلے ہی سے اس کو تربیت دینی تھی، لہذا فوراً نکلوائی اور کہا کہ یہ ہمارے کھانے کی چیز نہیں. اشارہ اس بات کی طرف کہ بچے کی تربیت چھوٹے چھوٹے معاملات میں، چھوٹی چھوٹی جزوی چیزوں سے تربیت شروع ہوتی ہے بچے کی، اسی سے اس کا ذہن بنتا ہے، اسی سے اس کی زندگی بنتی ہے. یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل ایک عجیب سامان دیکھنے میں آتا ہے کہ اب جو نئے ماں باپ بننے والے ہیں، جن کی اولادیں نئی پیدا ہو رہی ہیں، تو ان کو عجیب منظر دیکھنے میں آتا ہے اکثر و بیشتر کہ ان کو اپنے بچوں کو ٹوکنے کا رواج ہی ختم ہو گیا. غلط باتوں پر ٹوکنے. بھائی پہلے بھی آخر اولاد ہوتی تھی، ماں باپ محبت کرتے تھے بچوں سے، لیکن محبت کرتے تھے عقل کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ. اب یہ محبت اور لاڈ ایسی اس درجے پہنچا ہے کہ کتنی ہی بچے غلط کام کرتے رہے، غلط حرکتیں کرتے رہے، ماں باپ کو ٹوکنے کا رواج ہی ختم. بچہ کہ یہ چونکہ مرفوع القلم ہے، نادان بچے ہیں، لہٰذا ان کو ہر قسم کی چھوٹ ہے اور ان کو کوئی ٹوکنے کی ضرورت نہیں. ارے بھائی وہ تو ہے ہی نادان مرفوع القلم، تم تو نادان نہیں. تمہارا فرض ہے کہ اس کی تربیت دو، اس کی تربیت کرو. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے ادب کے خلاف، تمیز کے خلاف، شریعت کے خلاف اور تہذیب کے خلاف، تو اس کا بتانا ماں باپ کے ذمہ فرض ہے. اگر وہ اسی طرح بد تہذیب بن کر بڑا ہو گیا تو تمہارے اوپر وبال ہے اس کا کہ تم نے اس کو ابتدا سے اس بات کی عادت نہیں ڈالی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حدیث کو لانے کا منشا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نگاہ میں رکھیں کہ یہ کہیں غلطی نہ ہو. حضرت پہلے زمانے میں تو اتنا ہوتا تھا اس کا خیال کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاملوی قدس اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے اپنے آپ بیتی کے اندر لکھا ہے اپنا قصہ کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو ایک تکیا چھوٹا سا جیسا بچوں کے لیے بنا دیتے ہیں ذرا خوبصورت قسم کا، وہ ان کے واسطے ماں باپ نے بنا دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ تکیے سے بڑی محبت بچپن میں، چھوٹے سے بچے تھے تو ہر وقت اس تکیے کو میں اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا، بڑا اس سے مجھے محبوب تھا وہ. تو ایک دن والد صاحب میرے والد وہ اپنا فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کہیں لیٹنا چاہ رہے تھے، کیا بات تھی، ان کو تکیے کی کچھ ضرورت پیش آئی تو میں نے کہا کہ ابا جی میرا تکیہ لے لیجیے. یہ میں نے اپنا تکیہ اور فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ اس طرح میں نے پیش کیا وہ تکیہ جیسے کہ اپنا دل نکال کے دے دیا باپ کو کہ ابا جی یہ میرا تکیہ لے لیجیے. تو جب میں نے یہ جملہ کہا تو والد صاحب نے ایک چپت رسید کی اور کہا کہ تو ابھی سے اس تکیے کو اپنا تکیہ کہتا ہے، ابھی سے تو نے اس تکیے کو اپنا تکیہ کہنا شروع کر دیا. یعنی یہ تکیہ تو حضرت حقیقت عطا ہے باپ کی، لہٰذا اس کو اپنی طرف منسوب کرنا اور اپنا قرار دینا یہ غلط ہے. اس کے اوپر تنبیہ کرتے ہوئے ایک چپت رسید فرمائے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو بڑا برا لگا کہ میں تو اپنا دل نکال کے دے دیا تھا باپ کو، اور انہوں نے جناب اس کا جواب اس طرح دیا کہ ایک چپت لگایا. لیکن کہتے ہیں کہ بچپن میں بہت برا لگا، لیکن آج سمجھ میں آتی ہے بات کہ کتنی باریک بات تھی جس کے اوپر اس وقت تنبیہ فرمائی اور اس کے بعد سے ایک ذہن کا رخ بدل. تو چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ ان کی طرف نگاہ رکھنی پڑتی ہے ماں باپ کو، تب جا کر بچے کی تربیت صحیح ہوتی ہے اور بچہ صحیح طریقے سے ابھر کر سامنے آتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. عن ابي حفص عمر بن ابي سلمة عبد الله بن عبد الاسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد. یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں. ربیب جوانا سوتیلے بیٹے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، ان کے پچھلے شوہر سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے تھے. اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو یہ ان کے ساتھ آئے تھے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اس واسطے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، یعنی سوتیلے بیٹے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت شفقت فرماتے تھے اور ان کے ساتھ بڑی بے تکلفی کی باتیں کیا کرتے تھے. تو وہ روایت کرتے ہیں
فرماتے ہیں کہ کنت غلامن فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پا رہا تھا، یعنی آپ کے زیر پرورش تھا. تو وہ ایک دن کا واقعہ سناتے ہیں کہ وکانت یدی تقیش فی الصحفہ، کھانا کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پیالے کے اندر ادھر سے ادھر حرکت کر رہا تھا، یعنی کبھی یہاں سے لقمہ بنا لیا، کبھی وہاں سے بنا لیا، کبھی وہاں سے بنا لیا، کبھی وہاں سے بنا لیا، مختلف جگہوں سے میں لقمے لے کر اور کھا رہا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ تعالی، اے لڑکے بسم اللہ پڑھو. کھانا کھاتے وقت مجھے تاکید فرمائی کہ بسم اللہ پڑھو. وکل بیمینک، اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلی، اور جو حصہ تمہارے برتن کا تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ. ادھر ادھر سے ہاتھ بڑھا کر کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تربیت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر اس کے بارے میں صحیح ادب سکھاتے تھے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا، حضرت اکراش ابن ذؤیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ نے کھانا سامنے آیا، تو کھانے کے دوران میں نے یہ حرکت شروع کر دی کہ ایک نوالا یہاں سے ایک نوالا آگے سے، کبھی ادھر سے لے لیا کبھی ادھر سے لے لیا، برتن کے مختلف حصوں سے لینا شروع کر دیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑ کر کہ یا اکراش کل من موضع واحد، اکراش ایک ہی جگہ سے کھاؤ، سب کھانا ایک ہی جیسا ہے، تو ادھر ادھر سے کھانے سے ایک بد تہذیبی بھی ہوتی ہے، اس کا رخ بھی خراب ہوتا ہے، منظر بھی خراب ہوتا ہے، اور بلا وجہ بس سلیقگی ظاہر ہوتی ہے. تو ایک جگہ سے کہتے ہیں کہ میں نے پھر ایک جگہ سے کھانا شروع کر دیا. جب کھانا ختم ہوا تو ایک بڑا سا تھال لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں. اب کھجوریں تھیں مختلف قسم کی، کوئی گھلی ہوئی کھجور تھی، کوئی خشک کھجور تھی، کوئی ایک قسم کی تھی، کوئی دوسری قسم کی تھی، مختلف اقسام کی کھجوریں اس تھال میں بکھری ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. تو مجھے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ ایک جگہ سے کھاؤ، تو میں نے اب بالکل اپنے سامنے جو کھجور تھی بس وہی کھانی شروع کر دی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہاں سے اٹھاتے کبھی وہاں سے اٹھاتے. تو بعد میں آپ نے فرمایا کہ یا اکراش کل من حیث شئت، یا اکراش اب یہ تم جہاں سے چاہو کھاؤ، اس واسطے کہ فإنہ غیر لون واحد، یہ جو کھجوریں ہیں یہ مختلف اقسام کی ہیں. اب اگر ایک ہی طرف سے کھانا شروع کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل چاہ رہا ہو کسی دوسری قسم کو، تو اس وقت ہاتھ بڑھا کر وہاں سے لے لو، جہاں سے چاہو کھاؤ. تو یہ ادب سکھایا کہ اگر ایک ہی چیز ہے تو ایک جگہ سے کھاؤ، اگر ایک سے زیادہ چیزیں ہیں تو مختلف اطراف سے کھا سکتے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی نگاہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام اور اولاد کے. تو بھائی یہ سارے آداب خود بھی سیکھنے کے ہیں اور اپنے گھر والوں کو سکھانے کے ہیں. یہ اسلامی آداب ہیں جن سے اسلامی معاشرہ جو ہے وہ ممتاز ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یا غلام سم اللہ تعالی وکل بیمینک وکل مما یلیک، اور اپنے برابر سے کھاؤ. فما زالت تلک طعمتی بعد. حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی ہو گیا، ساری عمر پھر میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا، دانے ہاتھ سے کھاتا اور اپنے سامنے سے. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو حکم دو نماز کا جبکہ وہ 7 سال کے ہو. 7 سال کی عمر کے بچے کو نماز پڑھنے کی تاکید کرنا شروع کرو، تو نماز کا حکم دینا شروع کرو. حالانکہ ابھی اس کے ذمہ نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن اس کو عادی بنانے کے لیے 7 سال کی عمر سے اس کو تاکید کرنی شروع کرو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے اور اگر نماز نہ پڑھے تو اس کے اوپر مارو 10 سال کے بعد. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو اس وقت بچوں کے بستر الگ الگ کر دو. ایک بستر میں 2 بچوں کو نہ سلاؤ 10 سال کی عمر ہونے کے بعد، بلکہ الگ الگ سلاؤ. تو پہلا حکم تو یہ دیا کہ 7 سال کی عمر سے نماز کی تاکید شروع کر دو. اس سے معلوم ہوا کہ 7 سال کی عمر سے پہلے اس کو مکلف کرنا کسی چیز کا
یہ مناسب نہیں. ہمارے حضرت حکیم علماء مولانا تھانوی قدس اللہ سعود فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک بچے کی عمر 7 سال تک نہ پہنچ جائے اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے کسی بھی قسم. یعنی بعض لوگ حضرت فرماتے ہیں کہ 7 سال سے پہلے روزہ رکھوانے کی فکر شروع کر دیتے, روزہ رکھوا دیا 7 سال سے کم عمر. ہمارے حضرت تھانوی قدس اللہ سعود اس کے بہت مخالف کہ 7 سال سے پہلے بھائی اللہ میاں تو کہہ نہیں رہے روزہ رکھنے کو, نماز پڑھنے کو بھی, اور تم اس کو 7 سال سے پہلے روزہ رکھوانے کی فکر میں ہو, تو یہ ٹھیک نہیں. اسی طرح نماز کا پابند بنانے کی کوشش 7 سال سے پہلے, اسی واسطے کہا گیا کہ 7 سال سے کم عمر کے بچے کو مسجد میں لانا بھی ٹھیک نہیں. کبھی آگے اتفاق سے بشرطے کہ اس بات کا خیال ہو کہ یہ مسجد کے آداب کی خلاف ورزی نہیں کرے گا, کوئی گندگی وغیرہ نہیں مچائے گا, تو لا بھی سکتے ہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا مانوس ہو جائے. لیکن اس کو باقاعدہ بوجھ ڈالنا 7 سال سے پہلے, بلکہ ہمارے حضرات کا تو فرمانا یہ ہے کہ تعلیم کا بوجھ ڈالنا بھی 7 سال سے پہلے مناسب. 7 سال سے پہلے کھیل میں جو کچھ پڑھ لے سو پڑھ لے, لیکن باقاعدہ بوجھ ڈالنا تعلیم کا کہ اس کو باقاعدہ مکلف کیا جائے کہ جیسے باقاعدہ پڑھنے والا طالب علم ہوتا ہے اس طرح کے اس کے اوپر اس کا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے, یہ مناسب نہیں. کھیل میں جتنا پڑھ لے تو پڑھ لے. آج کل یہ بھی عجیب رواج ہو گیا ہے کہ 3 سال کا بچہ ہوا اور اس کو پڑھانے کی فکر شروع ہو گئی. ارے بھائی وہ 3 سال کی عمر ہونے کے بعد پہلے گھر کی تعلیم دے دو, کچھ اللہ رسول کا کلمہ سکھا دو, کچھ تھوڑا سا دین کی باتیں سمجھا دو, گھر میں جتنا کر سکتے ہو. باقی اس کو مکلف کرنا, باہر بھیجنے کا, باقاعدہ اہتمام کرنے کا, یہ کچھ اچھا نہیں. ہمارے بزرگ سے حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, قرآن کریم کا زندہ معجزہ تھے وہ حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب. جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ دیکھا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا زندہ معجزہ تھا, وہ عجیب و غریب حالات. تو ساری زندگی قرآن کریم کے اندر گزاری, اور یہ جو حدیث میں دعا آتی ہے کہ اللہ قرآن کو میرے رگ میں پیوست کر دیجئے, میرے خون میں پیوست کر دیجئے, میرے جسم میں پیوست کر دیجئے, میرے روح میں پیوست کر دیجئے, تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے حق میں یہ دعا پوری طرح قبول ہو گئی. رگ و پے میں پیوست تھا قرآن کریم. تو حالانکہ وہ قرآن کریم کی تعلیم کے معاملے میں بڑے سخت تھے, اور جب بچہ آ جاتا تھا پڑھنے کے لیے تو اس کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے اور پڑھنے کی بڑی تاکید کرتے تھے. لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا کرتے کہ 7 سال سے جب تک 7 سال کی عمر نہ ہو جائے بچے کی, اس وقت تک اس کو باقاعدہ بوجھ ڈالنا تعلیم کا درست نہیں, اس سے اس کی نشو و نما رک جاتی. اور اسی حدیث سے استدلال بھی کرتے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر رکھی ہے نماز کا حکم دینے, اس سے پہلے مکلف نہیں کرنا چاہیے, بوجھ نہیں ڈالنا. کھیل میں بچہ جو کچھ پڑھ لے سمجھ لے تو وہ ٹھیک. ہاں جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر رفتہ اس کو بوجھ ڈالا جائے. یہاں تک کہ 10 سال کا ہو جائے تو 10 سال کے ہونے کے بعد اس کو تادیباً مارنے کی بھی آپ نے نہ صرف اجازت دی بلکہ حکم دیا کہ اگر وہ نہ پڑھے تو مارو. لیکن یہاں بھی یاد رکھیے گا, یہ بچے کو مارنا ماں باپ کے لیے ہو یا استاد کے لیے ہو, یہ اتنا ہی جائز ہے جتنا کہ اس سے کوئی نشان نہ پڑے, مار کا کوئی نشان نہ پڑے. یہ جو بے تحاشا مارنے کی ریت ہے یہ کسی طرح بھی جائز نہیں. حضرت یعنی جو ہمارے یہاں رواج پڑ گیا ہے ہندوستان پاکستان میں خاص طور سے مکتبوں میں مار پٹائی کا, اور مار پٹائی اتنی ہوتی ہے بعض اوقات کہ خون نکل جاتا ہے, زخم بن جاتے ہیں, اللہ بچائے نشان پڑ جاتا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سعود فرماتے تھے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گناہ کی معافی کی کیا شکل ہو. اس لیے کہ معافی کس سے مانگے, اس نابالغ بچے سے. نابالغ بچہ تو معاف کرنے کا اہل نہیں, معافی نقصان تو اس کا کیا نا, جو صاحب حق وہ نابالغ ہے, اور نابالغ آدمی سے معافی اگر معافی دے بھی دے تو شرعاً اس معافی کا اعتبار نہیں, تو اس کی معافی کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا. حضرت فرماتے کتنا خطرناک گناہ ہے. تو استاد کے لیے بھی گناہ اور ماں باپ کے لیے بھی کہ وہ اس طرح نہ مارے کہ جس سے وہ نشان پڑ جائے. ضرورت کے ماتحت جہاں بالکل ناگزیر ہو جائے صرف اسی وقت میں مارنے کی اجازت دی گئی ہے. اور اس کے لیے بھی حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سعود نے ایک عجیب نسخہ بتایا یاد رکھنے کا, وہی بتا سکتے تھے یہ نسخہ. وہ فرماتے تھے کہ جب کبھی ضرورت محسوس ہو اولاد کو مارنے کی یا اس کے اوپر غصہ کرنے کی تو
اس وقت نہ کرو یہ کام جب غصہ آ رہا ہو، غصے کی حالت میں نہ کرو۔ غصہ جب ٹھنڈا ہو جائے تو مصنوعی غصہ پیدا کر کے کرو، اس واسطے کہ اگر تبھی غصہ آ رہا ہوگا، اس تبھی غصے کی حالت میں مارو گے تو حد میں قائم نہیں رہو گے، حد سے گزر جاؤ۔ اور جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو چونکہ ضرورتاً مارنا ہے، لہذا مصنوعی غصہ پیدا کر کے اور پھر مارو، تاکہ جو اصل مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے اور حد سے گزرنا بھی نہ ہو۔ یہ حضرت فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں تو ساری عمر اس پر عمل کیا کہ کبھی کسی کو کبھی غصے کی حالت میں نہ مارا نہ ڈانٹا، جب غصہ شروع ہو جاتا اور اس وقت میں پھر بلا کر اور ایک مصنوعی قسم کا غصہ پیدا کر کے اور وہ مقصد حاصل کر لیا، تاکہ حدود سے تجاوز نہ، کیونکہ غصہ ایسی چیز ہے کہ اس میں اکثر و بیشتر انسان حد پر قائم نہیں رہا۔ اور اسی واسطے فرمایا کہ جس وقت، یعنی یہ کوئی کلی اصول تو نہیں ہے، حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر حضرت فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو، اس وقت میں ٹھیک اس وقت میں جا کر اس کو سزا دینا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ہر بے ضربے ٹوک دینا، بار بار ٹوکتے رہنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ بٹھا کر سمجھا دو اور ایک مرتبہ بٹھا کر اس کا اگر کوئی سزا دینی ہے دے دو، لیکن وہ اس طرح۔ اللہ، واقعہ یہ ہے کہ غصہ ہر انسان کی طبیعت میں، جبلت میں داخل ہے، اور یہ ایسا جذبہ ہے کہ جب ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو بعض اوقات یہ انسان اس میں بے قابو ہو جائے تو اس میں حدود پر قائم رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس واسطے اس کا بہترین علاج اور نسخہ یہی ہے جو ہمارے حضرت تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کرتا ہے۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ضرور ہوا کہ کبھی کبھی مارنا بھی چاہیے اگر ضرورت محسوس، حالات کے مطابق۔ یہ بھی آج کل ایک رواج ہو گیا ہے کہ مارنے کا یا تو بہت زیادہ افراط کرتے ہیں اس میں، اتنا کہ کوئی جس کی حد سے گزر جاتے ہیں، یا پھر دماغ سے نکال ہی رکھا ہے اس قضیے کو، یعنی یہ کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی مارنے نہیں چاہیے اولاد، تو یہ بات دونوں غلط ہے۔ وہ افراط ہے، یہ تفریط۔ راستہ اعتدال کا وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آخر میں وہ حدیث دوبارہ دہرائی ہے جو پہلے بھی آ چکی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر شخص اپنی زیر نگہبانی چیزوں کا ذمہ دار ہے جس کے بارے میں اس سے آخرت میں سوال ہوگا۔ الامام راع، امام یعنی سربراہ حکومت، یہ ذمہ دار ہے، ومسئول عن رعیتہ، اور اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس سے آخرت میں کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، ان کی کیسی تربیت کی اور ان کے حقوق کا کیسے خیال رکھا۔ والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، اور مرد نگراں اور نگہبان ہے اپنے گھر والوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا۔ ومسئول عن رعیتہ، اور اس سے سوال ہوگا آخرت میں کہ جو تمہارے سپرد کیے گئے تھے جو لوگ، یعنی بیوی بچے، ان کی کیسے تم نے تربیت کی، ان کے حقوق کس طرح ادا کیے۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے۔ ومسئولۃ عن رعیتہا، اور جو چیز اس کے نگہبانی میں دی گئی ہے یعنی شوہر کا گھر، اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا آخرت میں کہ اس کا تم نے کس طرح نگہبانی کی۔ والخادم راع فی مال سیدہ، اور نوکر اپنے آقا کے مال میں نگہبان ہے، یعنی آقا نے اگر پیسے دیے ہیں تو وہ اس کے لیے ایک امانت ہے اور اس کی نگہبانی میں دیے گئے ہیں، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ ومسئول عن رعیتہ، اور جو کچھ اس کی نگہبانی میں دیا گیا ہے یعنی مال، آخرت میں اس سے سوال ہوگا کہ اس کو تم نے اس امانت کا حق کس طرح ادا کیا۔ لہذا فرمایا فکلکم راع ومسئول عن رعیتہ، لہذا تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی حیثیت میں راعی ہے، نگہبان ہے، اور جن چیزوں کی نگہبانی اس کے سپرد کی گئی ہے اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اس حدیث کو آخر میں لانے کا منشا یہ ہے کہ بات صرف ماں باپ اور اولاد کی حد تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان سب میں انسان کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ گھر میں بیوی بچے ہیں، دفتر میں اگر کہیں آدمی ملازم ہے تو کچھ لوگ اس کے ماتحت کام کرتے ہوں گے، کوئی آدمی کوئی دکان چلا رہا ہے، اس دکان کے اندر کوئی آدمی اس کے ماتحت کام کرتا ہوگا،
کوئی آدمی فیکٹری لگائے ہوئے ہے، اس فیکٹری کے اندر کچھ عملہ اس کے تحت کام کرتا ہوگا، تو یہ سب اس کے تابع فرمان ہے، سب اس کے ماتحت ہے. لہذا ان سب کو دین کی بات پہنچانا اور دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا انسان کے ذمہ ہے. یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں بس اپنے گھر کے حد تک ہوں. اس واسطے کہ جو لوگ تمہارے زیر دست ہیں، ماتحت ہیں، ان پر اگر تم بات کہو گے تو تمہاری بات کا بہت زیادہ اثر ہو اور اس کا اثر وہ لوگ قبول کریں گے. اگر وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کرتے، تو اس میں تمہارا قصور ہے کہ تم نے ان کو اس کی طرف متوجہ نہیں کیا. تو اس واسطے جہاں جہاں بھی کوئی شخص ہے اور اس کے ماتحت کچھ لوگ کام کرنے والے موجود ہیں، ان تک دین کی بات پھیلانے پہنچانے کی کوشش کریں. آج کل اس میں شک نہیں کہ زندگیاں مصروف ہو گئی، اوقات محدود ہو گئے، لیکن اتنا تو کر سکتا ہے آدمی جہاں بھی رہتا ہو کہ کچھ تھوڑا سا وقت 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ 10 منٹ روزانہ اس کام کے لیے نکال لے کہ دین کی ایک بات اپنے ماتحتوں کو سنائے. کوئی کتاب پڑھ دے دین کی، کوئی بات سنا دے، کوئی ایک حدیث کا ترجمہ سنا دے کہ جس سے ان کو دین کی بات ان کے کان میں پڑتی رہے. یہ کام تو کم سے کم کر سکتا ہے. اگر اسی کی پابندی کر لے تو شاید امید ہے کہ انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا مان المستجیبین، یا مجیب دعوت المضطرین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر. یا اللہ اپنی رحمت سے گناہوں کی نفرت ہمارے قلوب میں پیدا کر. یا اللہ اپنی رحمت سے اطاعت کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا کر. یا اللہ اطاعت کی محبت اور اہمیت ہمارے قلوب میں پیدا کر. یا اللہ ہر طرح کے شرور سے، فتنوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے ہمارے گھر والوں، اعزاء، احباب، متعلقین سب کی حفاظت کرو. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے دین کی عظمت و محبت ہمارے قلوب میں پیدا کرو. یا اللہ اپنے تعلق کو ہر تعلق پر غالب فرما، اپنی محبت پر محبت پر غالب فرما، اپنے خوف کو ہر خوف پر غالب فرما. یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے سنے اور پڑھے ہیں اپنی رحمت سے ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم کم ہمت ہے ہمیں ہمت عطا فرما، کم حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما. یا ارحم الراحمین طاعات پر عمل کرنے کی ہمت عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے اپنی مغفرت کاملہ عطا فرما، اپنی رضا کاملہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے تمام حاضرین کو اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما.